البتہ کچھ بات کی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے. ہم تہہ دل کے ساتھ معذرت خواہ ہیں. امید ہے کہ آپ معاف فرمائیں گے. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ پچھلے سنڈے کو ہم نے 5واں پارہ تلاوت فرمایا تھا قبلہ نے. ہم اسی کو ریوائز کر رہے ہیں آج کی حد تک کے لیے. بر حبیب خدا ختم الانبیاء محمد بلند صلوات. برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند صلوات. اور ہم جو ابھی انشاءاللہ تلاوت کریں گے تو آپ سے استدعا ہے کہ آپ بھی قرآن لے لیں اور سب مل کے پڑھیں گے، دہراتے جائیں گے انشاءاللہ. جی شکریہ. ہم رک رک کے پڑھیں گے اور ساتھ میں آپ دہرائیں گے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ بہتر رہے گا تاکہ سبھی کا ظہیر. آپ بھی آ جائیں آگے تو قرآن لے آئیں، یہاں آ جائیں نا ہمارے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. والمحصنات من النساء. سبھی پڑھیں گے، دہرائیں. آپ پارہ نمبر 5 نکال لیں نا. پیج نمبر 115 پہ ہے یا 116 پہ ہوگا دوسروں کا. 113. دو پیج دوسرے قرآن میں. آپ بھی قرآن لے لیں ہمارے ساتھ تاکہ ثواب دارین حاصل کریں. آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں، ہم 5ویں پارہ سے آغاز کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دہرائیں گے آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل ٹوگیدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به
من بعد الفریضہ من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما ان اللہ کان علیما حکیما ومن لم یستطع ومن لم یستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات أن ينكح المحصنات المؤمنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. آپ مجھے فالو کریں نا، میں جیسے وہاں رک کے اب کنٹینیو کرنا ہے نا. ہم نے پہلے ہم رکے ہیں مومنات پہ کیونکہ وجہ کوئی نہیں رکنے کی، لیکن ہم مل کے پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اگر وقف کیا ہے تو ہم نے اس کو ملانا ہے. عبارت میں کوئی سائن نہیں ہے، آپ رک سکتے ہیں لیکن اس کو آیت کو جب تک اس میں کوئی سائن نہ ہو آیت ختم ہونے کا یا کسی وقف کا، تو رموز اوقاف میں سے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی یہاں کوئی نشان نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے انلیس کہ وہاں پہ جزم ہو یا کوئی سائن ہو یا جزم ہو. جزم پہ رکا جا سکتا ہے، پھر اگر آپ کنٹینیو کر لیں آگے سے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے اب ہم نے ان ينكح المحصنات پہ رکا تھا تو پھر اس کو ملایا المومنات سے. تو اب جب ہم اس کو پڑھیں گے وہاں سے آگے، تو میں نے یہاں سے کہا تھا پھر دوبارہ دہرا لیتے ہیں، ان ينكح المحصنات المؤمنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. Please all together, loud and clear, all together. المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما. کوئی بتائیں گے کہ یہ ہم یہاں پہ کون سا یہ جی؟ اور میم جو مشدد ہے اصل میں نہیں، دیکھیں یہ قرآن میں دیکھیں نا آپ، یہ نون مشدد جہاں ہے اور اگر میم مشدد ہے تو اس کا رول کیا ہے؟ اگر نون مشدد ہے تو اس کا رول کیا ہے؟ ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں. غنہ، تو غنہ کا پھر ڈیوریشن ہوگا اور نیزل ساؤنڈ ہوگی، ناک میں سے آواز آئے گی فل. اس لیے یہ نون مشدد پہ ہم جو ہیں فوکس کر رہے ہیں. جی نہیں آگے جو ہے پہلے ہم نون پہ فوکس کر رہے ہیں نا فی الحال. نون کو دیکھیں نا، نون مشدد کا ہم بات کر رہے ہیں کہ نون مشدد ہو تو اس پہ کیا ہے، اور اگر میم مشدد ہو تو اس کا کیا ہے، ذرا دیکھ لیں پیچھے. جی تو پھر میم مشدد جی نہیں ویسے جو رول ہے میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو تو دونوں پہ غنہ ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں
لیکن یہاں پہ رول اور آ رہا ہے، اس لیے ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ دیکھیں اب ایمانکم کے بعد اب جو ہے یہاں پہ ادغام میم ساکن ہے، ایسا ہی ہے، کیونکہ پہلے ایمانکم کی جو میم ہے اس پہ کیا ہے؟ جزم ہے، اور اس سے اگلا جو من ہے، من پہ شد ہے۔ تو بیسکلی جو جس پہ شد ہو اس کا رول ہے کہ وہ ڈبل اس کا پروننسیشن ہوگی، تو ڈبل پروناؤنس کریں گے۔ جیسے ایک میم آلریڈی ہے میم ایمانکم کی، اور من کی جو میم ہے یہ بیسکلی دو میم ہی ہوگی یہاں پہ، تو ٹوٹل 3 ہو گئیں۔ تو 3 میں سے ایک جو اسیمیلیٹ ہو جائے گی اور 2 باقی رہ جائیں گی، یعنی تو اس پہ ہم کنیکشن بھی کرنا ہے، ایمانکم کی جو میم ہے وہ اسیمیلیٹ ہو جائے گی، اور جو من کی میم ہے اس کے ساتھ کنیکٹ بھی کریں گے۔ تو اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ دیکھیں، ادغام میم ساکن، ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، مؤمنات۔ دیکھیں جو وقف کا جو رول ہے، اگرچہ ہم یہاں آخری مؤمنات کا جو آخری لیٹر ہے وہ کیا ہے؟ تا ہے، اور لیکن اس کی حرکت جو ہے وہ زیر ہے، اس کے نیچے زیر ہے، لیکن ہم وقف کر رہے ہیں تو حرکت کو نہیں پڑھیں گے، لیکن جو لیٹر ہے اٹ سیلف اس کا آخر میں اظہار تھوڑا سا کریں آپ۔ تو آپ اگر بولتے رہیں گے ساتھ تو پتہ چلے گا کہ آپ ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ مومنات، مؤمنات، یہ واللہ، 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 یہ ہم واللہ کو کیوں منہ بھر کے کہہ رہے ہیں؟ یہ جو لفظ اللہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس میں جلالہ ہے، اور السلام علیکم ماشاء اہلا وسہلا۔ تو اگر لفظ اللہ زبر اور پیش کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں پہلے اس سے، جیسے واو پہ کیا ہے؟ فتحہ ہے، زبر ہے، تو اس کو فل ماؤتھ سے ہم پڑھیں گے، یعنی یہ، اور اگر زیر سے آگے آئے گا اس کا بھی قانون تو اس کو ایمپٹی ماؤتھ سے، یعنی ہلکا لائٹ آواز سے۔ تو اس لیے ہم فوکس کر رہے ہیں، اور آگے اللہ کی جو لام ہے اس پہ 2 حرکات ہیں، ایک شد ہے اور ایک کیا ہے؟ کھڑی زبر، سٹینڈنگ فتحہ۔ تو ابھی عرض کیا تھا کہ تشدید کا، شد کا یہ رول ہے کہ وہ لیٹر جو ہے وہ 2 بار پڑھا جائے گا، نمبر 1، اور اس کے اوپر جو لام ہے اللہ کی، جی اس پہ سٹینڈنگ فتحہ ہے، تو وہ بھی 2 حرکت کے برابر، جیسے عام زبر 1 حرکت پڑھتے ہیں ہم، تو لیکن یہاں پہ اس کو تھوڑا سا لمبا کریں، ڈبل ہو جائے گا۔ تو جو اللہ کی لام ہے وہ 2 مرتبہ ہم اس کو پروناؤنس کریں گے، اور تھوڑا سا 2 حرکت کے برابر لمبا کریں گے۔ تو کیسے ہوگا؟ واللہ، یہ دیکھیں بیسکلی کیا ہے؟ واللہ، واللہ،
تو اس پہ فوکس ہے. یہ اگر آپ دیکھیں گے بھی ساتھ انگلی بھی رکھیں تاکہ پتہ ہو ہم کہاں پہ پڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور نجات اخروی کا سبب ہوگا. واللہ واللہ اعلم اعلم بإیمانکم بإیمانکم بعضکم بعضکم. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. اگر آپ مخارج پہ بھی فوکس کریں ساتھ ساتھ تو بعضکم کی جو با کے بعد کون سا لیٹر ہے؟ آئن. آئن جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے, تو اگر بہتر ہے کہ مخارج بھی ادا ہوں. بعضکم من بعض. دیکھیں یہ اسی تین حروف اپنا الفاظ میں دو رول یہاں پہ آ گئے ہیں. ایک تو پھر ادغام میم ساکن ہے, اور دوسرا اس کے فوراً بعد مین جو ہے کیا ہے؟ قلب ہے. کس لیے ہے؟ قلب کا کیا رول ہے؟ وہ جو میم دیکھ رہے ہیں مین کے اوپر سبھی دیکھ رہے ہیں, سبھی بتائیں گے. تو نون ساکن کے بعد اگر لیٹر با آئے گا جہاں بھی, اگر یہ بات ذہن علیکم السلام, یہ بات اگر ذہن میں رکھی جائے تو یقین جانے کہ ہمیں یہ جو کلر کوڈڈ قرآن ہیں ان کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اصل فوکس یہ ہے کہ ہمیں یہ رولز جو بتائے جاتے ہیں تجوید اور قرأت کے, اور رموز اوقاف جو بتائے جاتے ہیں, ان کو اپنے ذہن میں علیکم السلام ورحمۃ اللہ, خبر آ گیا جو بیٹے, تو ان کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں کلر کوڈڈ قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ بعض اوقات اس میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اگر ہم نے رولز کو فالو کیا اور یاد رکھا تو انشاءاللہ اس میں غلطی نہیں ہوگی. بعضکم 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 من بعض من بعض من بعض فانكحوهن 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 بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن أجورهن. تو پیچھے بھی دوست احباب بیٹھے ان سے استدعا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں, اور یہ فوکس ہو رہا ہے یہ اجورہن کی جو الف ہے اس کے اوپر کیا حرکت ہے؟ پیش ہے. تو پیش کو ہم کیسے پروناؤنس کریں گے؟ تو اس کو ہم جی نہیں, آ کی آواز نہیں سے جب ہم دیکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ یہ بھی فائدہ دے گا ہمارے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اس میں شفا اور رحمت ہے. کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. جیسا کہ ارشاد پروردگار عالم ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
ولا یزید الظالمین الا خسارا. صلوات. تو الحمدللہ صاحبان ایمان تشریف فرما ہیں. ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ یہ قرآن جو کلام الہی ہے، ہم جس کی طرف صرف دیکھنا ہی عبادت کا درجہ رکھتا ہے. الحمدللہ نظر الی المصحف عبادہ، تو قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. اور اگر ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو گویا یہ گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کلام ہے اپنے کلام کی ذریعے سے، تو ہمیں مؤدب رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن اگر پڑھنا سنت ہے تو سننا واجب ہے. تو پہلے بارہا عرض کر چکے ہیں، اگر ہم غور سے نہیں سنیں گے تو گناہ گار ہوں گے. خدا نخواستہ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف محصنات. یہ محصنات کی نون جو ہے اس کو کیوں ہم نے لمبا کیا ہے، کوئی بتائیں؟ سٹینڈنگ فاتحہ ہے تو دو حرکت کے برابر. جیسے ابھی اس سے پہلا جو لیٹر ہے وہ صاد ہے، صاد کو کیوں نہیں ہم نے لمبا کیا؟ کو وہاں پہ ایک حرکت کی اجازت ہے. فاتحہ. قرآن کھولو بیٹا، قرآن کھولو، ساتھ ہو جو ساتھ. محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. متخذات اخدان. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِن جی نہیں، ہم اس پہ اس کو لمبا تو نہیں کر رہے ہیں ہم. فَإِنْ آتَيْنَا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما على المحصنات من العذاب. من العذاب. من العذاب. دیکھیں یہ جو ورڈ ہے عذاب، تو اس پہ ہم کس طرح فوکس کر رہے ہیں؟ کوئی بتائیں گے کہ یہاں پہ کون سا رول؟ قلقلہ. قلقلہ کا کیا رول ہے کہ 5 حروف ہیں جو کہ اگر ان پہ وقف کیا جائے گا، جیسے ابھی ہم رک رہے ہیں، وقف کیا ہے؟ جو سٹاپ، رکنا ہے. قبلہ فرماتے ہیں کہ جب سٹاپ کا مطلب ہے کہ رکنا،
یعنی بستے رکھ دینے. جب اسکول جاتے ہیں تو آپ نے بیگ اٹھائے ہوتے ہیں نا, تو بیگز کو نیچے اتار کے رکھ دینا ہے. تو یہ سٹاپ ہے. تو اگر ہم رک رہے ہیں تو بستے رکھ دینے ہیں. اور یہاں پہ جو رول ہے وہ دوسرا ایک اور رول بھی ہے جو کہ وقف مطلق ہے. تو بہتر ہے کہ وہاں پہ رکا جائے. اگر آیت میں تو ہے یہ چھوٹا سا جو عذاب کے بعد, تو دو رول آ گئے ہمیں کہ یہاں وقف مطلق ہے, رکیں گے ہم, اور اگر ہم رک رہے ہیں تو لیٹر ہے با جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے. اور حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. جی جی ہم آیت نمبر 25 ہے, سورۃ النساء 5واں پارہ. جی سورۃ النساء دیکھیں نا, 5واں پارہ بھی شروع ہوا ہے. جہاں سے 5واں پارہ شروع ہے وہاں سے جی. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہاں پہ جو لیٹر با ہے آخر میں, تو قلقلہ کا جو رول ہے وہ اپلائی ہوتا ہے 5 لیٹرز پہ. کون کون سے ہیں سن لیں آپ. قاف جو ہے 2 نقطہ دار جو قاف ہے, اور تا جو ہے دوسرا لیٹر, اور با ہے, اور جیم ہے, اور کون سا 5واں لیٹر ہے؟ دال. قاف, تا, با, جیم, دال. تو یہ 5 حروف جو ہیں حروف قلقلہ کہلاتے ہیں. تو اس قلقلہ میں بیسیکلی ہوگا کیا کہ ایک دفعہ آواز بیٹھے گی اور اٹھے گی. جیسے ہم یہاں پہ من العذاب, عذاب, اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر کیا ہے؟ عذاب. لیکن وقف ہے, وقف مطلق, تو جس کا رول ہے کہ بہتر ہے رکا جائے, تو رکنے میں قلقلہ ہوگا. اگر کنٹینیو پڑھیں گے تو پھر قلقلہ نہیں ہوگا. ذالک, ذالک لمن خشی العنت, ذالک لمن خشی العنت منکم, خشی العنت منکم وان تصبروا, وان تصبروا. یہ دیکھیں جو ان و ان جو ہم نون ہے اس کو ہم لائٹ کیوں پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پہ رول ہے اخفا. کس لیے ہے کہ نون کے بعد جو لیٹر آ رہا ہے وہ تا ہے. وہ 15 حروف جن سے پہلے اگر تنوین ہو یا نون ساکن ہو تو وہاں پہ کیا رول ہوگا؟ اخفا. تو اخفا کا اصل معنی کیا ہے کہ چھپانا. تو ہم نون کو جو ہے چھپا رہے ہیں, تو لائٹ نیزل ساؤنڈ ہو جائے گی. تو دیکھیں ہم کس طرح سے اسے نیزل, لائٹ نیزل ساؤنڈ سے اخفا کا یہ رول فالو کر رہے ہیں. وَأَن تَصْبِرُوا, لائٹ لائٹ, وَأَن تَصْبِرُوا, وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, خَيْرٌ لَكُمْ. یہ ہم نے خیرun تھا, تو ہم خیر لکم کیوں پڑھ رہے ہیں؟
یرملون میں سے کون سے؟ یا، را، میم، لام، واو اور نون، اور ان میں سے جو دو لیٹر ہیں لام اور را، اگر ان سے پہلے تنوین ہو تو وہ جو نون ہے، اصل میں بیسکلی تنوین میں نون ساکن چھپی ہوتی ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں خیرون، یہ خیرون میں نون کی آواز آ رہی ہے ہمیں آخر میں، تو وہ یہاں لکھی ہوئی تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب اٹ سیلف وہ جو تنوین ہے اس میں نون چھپی ہوتی ہے. خیر لکم، خیر لکم. ہاں، تو جو میں ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ جب تنوین لام سے پہلے را ہے تو وہ اس پہ کیا ہے؟ دو پیش، تو وہ ہے تنوین. تنوین کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش، تنوین. تو خیر لکم، بیسکلی یہاں نون جو ہے اس کی آواز نہیں آئے گی، تو اس لیے علیکم السلام. خیر لکم واللہ، واللہ، واللہ غفور الرحیم. علیکم السلام ورحمۃ. واللہ غفور الرحیم، غفور الرحیم. اب یہ دیکھیں واللہ کے بعد غفور ہے، اور ہم یہاں پہ غفور الرحیم آٹومیٹکلی سبھی یہ ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ، حالانکہ غفور ہے وہی جو ہم پہلے عرض کر رہے تھے. پہلے یہ تھا کہ لام تھی، اب را ہے رحیم کی جس پہ شد ہے، اور اس سے پہلے لیٹر را ہے پھر تو، اور تنوین ہے. لیکن ہم غفورن کی جو تنوین ہے اس میں جو نون ساکن ہے چھپی ہوئی اس کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. تو اسی طرح سے خیر لکم اور غفور الرحیم، غفور الرحیم. اور جو رحیم کی جو یا ہے اسے جی اس کو، اس مد کو کیا کہتے ہیں؟ مد العریض. تو اس کا ڈیوریشن کتنا ہوگا؟ 2 to 5. حافظ صاحب، مد العریض کا جو ڈیوریشن ہے، مد کے معنی ہے اصل میں کھینچنا. مد کے معنی کیا ہے؟ کھینچنا. تو پل کر، جی نہیں، مد کے معنی کھینچنا، پل، جیسے کہتے ہیں مجھے کھینچو. تو اس کو ہم نے بیسکلی یہ مد جو ہے، آگے ہیں نا آپ، مد کے معنی ہے کھینچنا. اور کھینچنا کس طرح سے ہے؟ ہم اس کو الفاظ کو ہم ہاتھ سے تو نہیں نا پل کریں گے. تو وہ جو لیٹر یہاں یا ہے اس کو زیر کے ساتھ جو ہا ہے، رحیم کی ہا ہے، تو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے تو ہمیں لمبا کرنا ہے. اسی کو لکھی ہوئی نہیں ہے مد وہاں پہ، لیکن یہ رول ہے. بات واضح ہوئی ہے سب؟ تو آل ٹوگیدر ہم پھر سے پڑھیں گے. واللہ، واللہ غفور الرحیم. یرید اللہ،
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ويتوب عليكم ويتوب عليكم عليكم عليكم. جیسے آپ سلام کا جواب دیتے ہیں یا سلام کرتے ہیں سلام علیکم، یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم اگر اس کو فوکس کریں، جو المہدی کے اسٹوڈنٹس ہیں میرے سمیت، مجھ حقیر ناچیز سمیت، میں بھی ایک ادنا سا اور ہمبل اسٹوڈنٹ ہوں، اور انشاءاللہ ہم اسٹوڈنٹ رہیں گے، اس لیے کہ فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر کی لاحد تک. تو یعنی یہ جو انگلش والے بیٹھے ہیں تو کرب سے، گہوارہ جو پنگوڑا جسے کہتے ہیں، جھولا جسے کہتے ہیں، آپ بچپن میں جو جنہوں نے جھولے ہیں خوب جانتے ہیں. تو الحمدللہ گہوارے سے لاحد تک علم حاصل کرنے کا جو فرمایا گیا ہے، تو اس کی فالوئنگ آپ نے کبھی دیکھی کہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سوائے شیعہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس اس حدیث کی فالوئنگ ہے. اس طرح سے کہ ہم اپنے دنیا سے جانے والے کو جو انتقال کر کے جا رہا ہے، قبر میں لٹا کے بھی اور شانوں کو ہلا کے بھی اس کو ہم اس کا نام لے کے یا فلاں ابن فلاں اسمع افہم، کہ سن بھی صحیح اور سمجھ بھی صحیح. تو یہ جو ہم تلقین جسے کہتے ہیں، جو ہمیں ذوات مقدسہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے ملی ہیں، تو یہ ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ یہ علم دیا جا رہا ہے، جو حدیث پاک بیان ہوئی ہے تو اس کی فالوئنگ ہو رہی ہے. بلکہ بلندتا صلوات. ہمارا فوکس جی نہیں، اختتام تو علم کا جو، ویسے ایک بات اور سن لی اب اگر آپ نے ہمیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جو ہم دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، کچھ بھی بن رہے ہیں، یہ ان کا اختتام ہے دنیا میں. جب وہ دنیا سے چلے گئے، روح نکل گئی، تو ان کا دنیاوی علم ختم ہو گیا. لیکن الحمدللہ ہم نے جو سنا ہے، جو علماء جو دینی علوم کے حامل ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز اسی علم کے ساتھ دوبارہ اپنے اٹھائے جائیں گے. بلانتا صلوات. یہ علم کی فضیلت ہے، کیونکہ علم اصل میں العلم نور، علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ جس کے سینہ میں چاہے اپنے علم کو، اس نور کو داخل فرما دے. ابھی جب آپ سے اٹھیں گے تو ہمیں یہ تو ہوگا نا ذہن میں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. یہ نہ ہونا کہ وہ اٹھائیں جائیں تو جیسے جس کو مولا نے اٹھایا تھا
قبر سے تو وہ کہے کہ اینا جمالی اینا جمالی، میرا اونٹ کہاں، میرا اونٹ کہاں۔ اب اس کو کس نے بتایا ہے کہ زندگی واپس روح پلٹی ہے؟ تو وہ اصل میں یہ روایات میں یہ بتایا گیا کہ جس حالت میں ہمارا انتقال ہوگا، ہم جائیں گے اس دنیا سے، وہی چیز جو ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، مل کے بلانتا صلوات۔ اگر ہمارے لبوں پہ اس دنیا میں علی علی رہے گا اور حسین حسین ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی یا کچھ کہنے کی سننے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم اٹھیں گے بھی تو علی علی اور حسین حسین ہی کہتے ہوئے۔ تو یہ علم ہے جو دیکھیں، اب آپ کے سوال کا پھر جواب آ رہا ہے۔ یہ قرآن آگا ناراض ہوتے ہیں کہ قرآن آگے رکھ کے باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن آگا بزرگ ہیں، آپ کے لیے ہدیہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں، سوائے ذات اقدس سے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن کا رابطہ اللہ سے اس قدر ہے کہ سر تن سے جدا ہے، لیکن نوک نیزہ پہ تلاوت قرآن جاری ہے۔ تو پھر اب یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کا موت اور حیات پہ کنٹرول ہے۔ یہ ہمارے لیے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مر گئے، ختم ہو گئے، یہ عامت الناس کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ بیسکلی یہ کیا بات ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا تو وہ مرا نہیں، وہ تو شہید ہے، مات شہید، وہ شہادت۔ یہ اصل میں تو یہ ہے کہ یہ تلاوت جو ہم کر رہے ہیں دنیا میں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر تلاوت قرآن کی جائے دل سے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جو ہم دن رات میں صبح و شام ہم گناہ گار ہیں، کوئی ہم میں سے دعویٰ نہیں کر سکتا، میں بھی اس میں ہوں، آپ مجھے بھی شامل رکھیں کہ ہم معصوم نہیں، سوائے ذوات مقدسہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، انبیاء، بلند صلوات۔ ان کی جو ظاہر ہے ہمارے پیش نظر رہنا بھی یہی چاہیے کہ آخرت جو ہے اس کو پیش نظر، مومن کے لیے جو یہ دنیا جو ہے، پہلی بات تو یہ، اسی لیے تو فرمایا نا حدیث میں جو ہے الفاظ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بویا جائے گا وہی ہم کاٹیں گے۔ تو اصولی طور پہ تو یہی ہوتا ہے نا، اگر آپ نے گندم بیجی ہے، اس کا دانہ ڈالا ہے تو گندم ہی آپ کو ملے گی، نہ کہ آپ کو ایپل ملیں گے یا انار۔ تو دنیا میں یہ فائدہ ہوگا کہ ایک طرف تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے تلاوت قرآن سے، اور مومنین جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے ابھی میں نے آیت پہلے تلاوت کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ جو مومنین ہیں ان کے لیے یہ قرآن رحمت ہے اور شفا ہے، شفا بھی ملے گی۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ اگر حفظ بھی ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا کہ میں نے قرآن کو حفظ بھی کیا ہے، تو آپ مجھے فرمائیں کہ میں حافظے سے پڑھوں
یا دیکھ کے پڑھوں؟ تو فرمایا تاکید کی ہے. تو اس لیے اگرچہ ہم ذہنوں میں محفوظ الحمدللہ دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو حافظان قرآن میں سے شمار فرمائے اور ہمیں یہ قوت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن کو حفظ کر سکیں. کس لیے کہ فرمایا کہ جس سینہ میں قرآن ہوگا اللہ کی ذات اسے عذاب سے معمون رکھے گی. تو گناہوں سے نجات ملے گی، اس دنیا میں شفا ملے گی، رحمت ہوگی، برکت ہوگی. اور اگر ہم ساتھ میں، کیوں کہ یہ قرآن انہ لقرآن کریم لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا ایک طرح سے خط ہے بنی نوع انسان کے لیے، جہاں اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو، مرسلین کو بھیجا ہے، جن میں سے 313 رسول ہیں اور 5 اولو العزم ہیں، جن کی شریعتیں بھی ہیں 5. تو کس لیے ان کی خلقت فرمائی، کیوں مبعوث کیا گیا، ان کو کیوں بھیجا گیا؟ کہ ہماری ہدایت کے لیے. تو یہ بیسیکلی یہ جو قرآن حکیم ہے تو یہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ اور اس کے انبیاء پہ، اس کے اوصیاء پہ، اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، ذوات مقدسہ محمد و آل محمد. بلند صلوات. اور فرمایا کہ قبر، جو کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے اس سے گفتگو کی تو سب لوگ موت کے تذکرے سے شاید ڈر جاتے ہیں، حالانکہ ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کے لیے تو انہوں نے فرمایا کہ میں علی موت سے نہیں ڈرتا، کہ موت مجھ پہ آ جائے یا میں موت پہ جاؤں. مل کے بلند صلاح. جناب قاسم ابن امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، مولا نے پوچھا کہ بیٹا تم موت کو کیسا پا رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میں موت کو شہد سے بھی میٹھا. مل کے بلند صلوات. تو شفا، رحمت، برکت، اور ہاں ہم جو ابھی لا یمسہ الا المطہرون عرض کیا کہ اگر ہم تلاوت کرتے ہوئے نگاہ بھی کر رہے ہیں، قبلہ فرماتے ہیں کہ نظر کے لیے بہترین نسخہ ہے جن کی نظر کمزور ہے، آئی سائٹ، اگر وہ قرآن میں نظر کر کے دیکھ کے پڑھیں گے، ناظرہ سے جسے کہتے ہیں ناظرہ، تو پروردگار عالم اس کا نور بصارت اور قوی کرتا جائے. جتنا ہم دیکھیں گے، اس کی زیارت کریں گے تو لمحہ بلمحہ ہماری نظروں کو، میرے خیال میں یہاں تک بھی معجزانہ طور پہ قبلہ نے فرمایا کہ لوگوں کی جو اینک ہم استعمال کر رہے ہیں، ابھی کئی لوگوں کے یہ ساتھ معجزات ہوئے ہیں، بہارات، کہ ان کی اینکیں اتر گئی ہیں صرف تلاوت قرآن ناظرہ سے. بلند صلوات. اور قبر میں جہاں پہ تنہائی ہونی ہے اور کوئی لائٹ نہیں ہونی، جس کے بارے میں فرمایا کہ القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات، قبر ہر روز 5 ہی اوقات ہیں نماز کے، اور انہی 5 اوقات میں 5 جملے آواز آتی ہے، اگرچہ ہم سن سکیں یا نہ سن سکیں. علیکم السلام. تو القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات، 5 کلمات قبر کے آتے ہیں.
پہلی بات تو یہ قبر کا آواز ہے کہ انا القبر، میں قبر ہوں، یہ ان سے علیحدہ ہے کہ دیکھو کوئی اس کو مذاق نہ سمجھنا، یہ دنیاوی بات نہیں ہے، سمجھ لو قبر ہوں، یہ قبر کا آواز ہے، ہر ایک کی قبر اس سے مخاطب ہے اور ڈیلی بیسس پہ، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ ہر ایک کی قبر اس سے مخاطب ہے۔ ہمارا مقصد ڈرانا نہیں ہے، لیکن ہم فائدے کی بات بتانے جا رہے ہیں، تاکہ یہ تلاوت قرآن سے جو آپ نے عرض کیا کہ یہ اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، آگے جا کے کیا ہونے والا ہے، تو قبر کا پہلا آواز آتا ہے کہ انا بیت التربت فاحملوا الی فراشا، کہ اے میرے اندر آنے والے، میں مٹی کا گھر ہوں، اور میرے اندر آنا ہے، آخر تو آنا ہے نا، انجام تو یہی ہے نا کہ ہم دنیا سے کتنے سال بھی جئیں، تو فرمایا کہ انا القبر انا بیت التربت، میں مٹی کا گھر ہوں، فاحملوا الی فراشا، کہ میرے اندر اگر آنا تو اپنا بستر اپنے ساتھ لانا، وہاں پہ یہ کارپٹ یا بیڈ نہیں ہوں گے، وہاں مٹی پہ سونا ہوگا، یہی جو کفن پہنایا جانا ہے وہی ملنا ہے، کوئی تکیہ پیلو کچھ نہیں ہونے والا۔ فاحملوا الی فراشا، پھر دوسرا جملہ انا بیت الظلمت فاحملوا الی سراجا، کہ اے میرے اندر آنے والے، میں ظلمت کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں، تاریکی سے فل ہوں، فاحملوا الی سراجا، کہ اے میرے اندر آنے والے اپنے ساتھ کوئی روشنی کا بندوبست کر کے آنا، وہاں پہ کوئی چراغ نہیں۔ آپ اندازہ کریں آپ میں سے کتنے ہوں گے، مجھ سمیت میں بھی، اگر یہ خدائی قوت ہے کہ وہ ذات حوصلہ دے کسی کو، کسی وقت یہ تجربہ کر کے دیکھیں، تنہائی میں آپ ہوں اور لائٹ ایک دم سے جل رہی ہو اور بند ہو جائے تو کیا دل پہ گزرے۔ تو جس کو اگر قبر کی کوٹری میں تاریک میں بند کر دیا جائے گا تو وہاں پہ کیا حالت ہونے والی ہے۔ تو فرمایا کہ فاحملوا الی سراجا، تو یہ فائدے کی بات اب آنے والی ہے کہ یہی آیات قرآنی جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اس دنیا میں اس ذوق اور شوق کے ساتھ، اس لیے کہ ان میں یہ کلام الہی ہے اور ہمارے لیے باعث رحمت، برکت اور شفا ہے، تو یہ مجسم ان سے نور ساطع ہوگا، ایک نور ساطع ہوگا قبر میں، جو اس یقین اور اعتقاد سے تلاوت ہم کریں گے تو ایسی روشنی ہو جائے گی، وہاں بھی روشنی کا انتظام ہو جائے گا، وہاں بھی آپ کے لیے یہ کارپٹ ہو جائے گا کہ جو مسجد میں آئے اور یہاں پہ صفائی کرے، اور یہاں پہ لوگوں کے عزیز و اقارب کو لباس پہنانے سے وہاں پہ بستر آپ کو مہیا ہے۔ اور تیسرا جملہ تھا انا بیت الغربت فاحملوا، اور فاحملوا الی کنزا، اے میرے اندر آنے والے، میں غربت اور افلاس کا گھر ہوں، میرے اندر آنا تو اپنے ساتھ خزانہ لے کے آنا، اس لیے کہ تو درہم اور دینار اور ڈالر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں پیسہ چلتا ہے لیکن وہاں یہ کرنسی چلنے والی نہیں ہے، تو وہاں پہ کرنسیاں اور چلنی ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں کے لیے ہیں جو ابھی آپ فرما رہے۔ اور پھر چوتھا بیت
دود والاقارب فاحملوا الی تریاک، اے میرے اندر آنے والے، میں سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے اندر آنا تو ایسی خوشبو اور تریاک لے کے آنا کہ جس سے وہ سانپ اور بچھو بھاگ جائیں۔ مل کے بلند الصلوات علیہ السلام۔ تو کیسے وہ سانپ اور بچھو بھاگیں گے؟ فرمایا کہ اس دنیا میں جب بھی کسی سے بات کرو، سویٹ ایکسنٹ سے بات کرو، قولاً کریمہ، نرمی سے بات کرو اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ، تو یہ ساری چیزیں وہاں سے دور ہوتی جائیں گی۔ بلند الصلوات۔ ہم یہی عرض کر رہے تھے کہ یہ جو ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث رحمت اور ٹچ کرنے سے بھی انشاءاللہ شفا اور حکمتیں نازل ہوں گی۔ بارے دیگر صلوات۔ ہم رکے تھے علیکم پہ، علیکم علیکم واللہ واللہ، یہ آیت نمبر 26 ہے سورۃ النساء کی، اور 5واں پارہ ہے۔ جو احباب ابھی بعد میں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے عرض کیے دے رہے ہیں۔ واللہ واللہ علیم حکیم، علیم علیم حکیم حکیم۔ واللہ واللہ یرید